ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے دوران آپ نے میزائل حملوں کے باعث اسرائیل میں سائرن بجنے اور شہریوں کو بم شیلٹرز میں پناہ لینے کی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی۔ اس طرح کے مناظر کچھ عرصہ پہلے اس وقت بھی دیکھنے میں آئے تھے جب حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری تھے۔ اسرائیل کو دنیا کا سب سے زیادہ قلعہ بند یعنی فورٹیفائڈ ملک سمجھا جاتا ہے۔ ایک جانب جہاں اس کی سرحدوں کو اونچی اونچی دیواروں اور کئی طرح کی ناقابل عبور رکاوٹوں کے ذریعے محفوظ بنایا گیا ہے، وہی اسرائیل کے شہروں، دیہات، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی بڑے بڑے انڈر گراؤنڈ شیلٹرز موجود ہیں جو اسرائیلی شہریوں کو کسی فضائی حملے کی صورت میں جانی نقصان سے بچاتے ہیں۔ اسرائیل میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے پبلک پلیسز، سب وے اسٹیشنز یا انڈر گراؤنڈ واک ویز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ضرورت پڑنے پر بم شیلٹر کا کام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی قانون بھی شہریوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سیف رومز کی تعمیر کریں۔ اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اسرائیل میں سیکیورٹی شیلٹرز یا سیف رومز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے آئے روز اسرائیل کا کسی نہ کسی ملک کے ساتھ پھڈا رہتا ہے اور وہ زیادہ تر حالت جنگ میں ہی رہتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل میں موجود ان سیکیورٹی شیلٹرز اور سیف رومز کی تاریخ کیا ہے، یہ سیف روم محفوظ بھی ہوتے ہیں یا نہیں، ان پر لاگت کتنی آتی ہے، اور آخر میں بات کریں گے ان شیلٹر سے متعلق جنم لینے والی حالیہ کنٹروورسی کا کہ کیسے مسلمانوں کو ان شیلٹر سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ ان مقامات کو مرخاؤ موگن یعنی سیف سیکیورٹی پلیسز کہا جاتا ہے۔ مسلسل حالت جنگ میں رہنے کے سبب اسرائیل کی فوج نے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک حل پیش کیا، اور وہ ہے اسرائیل کی ہر عمارت میں لازمی سیف پلیس کی تعمیر۔ اس سلسلے میں معاونت کے لیے اسرائیلی فوج کی ایک عارضی یونٹ قائم کی گئی جس کو دیگا کا نام دیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ یونٹ 45 برس سے زائد عمر کے رضاکاروں پر مشتمل تھی اور ہوم فرنٹ یعنی داخلی طور پر درپیش چیلنجز میں فوج کی معاونت کرتی تھی۔ بعد ازاں اس حوالے سے قانون سازی کر کے اس یونٹ کو فوج میں ضم کر دیا گیا، جبکہ شہری دفاع یعنی سول ڈیفنس کے حوالے سے باقاعدہ محکمہ بنا دیا گیا۔ اسرائیل میں بیرونی حملوں کی صورت میں سیف سیکیورٹی شیلٹرز یا پھر گھروں میں سیف رومز بنانے کے لیے قانون سازی کا آغاز اسرائیل کے قیام کے 3 برس بعد یعنی 1951 میں ہی کر دیا گیا تھا۔ اس قانون میں وقت اور ضرورت کے مطابق کئی بار ترامیم کی گئیں۔ سیف پلیسز کے حوالے سے اسرائیل میں ڈرامائی تبدیلی گلف وار میں ہوئی، جب صدام حسین کے حکم پر عراق کی فوج نے تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہروں پر میزائل حملے کیے۔ عراقی فوج نے جنوری 1991 میں اسرائیل پر 3 درجن اسکڈ میزائل داغے تھے، جس سے اسرائیل میں جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس کارروائی نے اسرائیل میں شہریوں کو طویل عرصے تک گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو اسرائیلی داخلی سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہوم فرنٹ کمانڈ نے حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کی۔ 1992 میں قانون میں ترمیم کرتے ہوئے مرخاؤ موگن یعنی پروٹیکٹڈ پلیسز کے لیے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز کے تحت شہریوں کو پابند کیا گیا کہ ہر گھر، اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ایک مضبوط محفوظ کمرہ تعمیر کیا جائے گا۔ قانون سازی کے تحت ہر اس عمارت میں سیف روم کی تعمیر لازمی قرار دی گئی جہاں شہری موجود ہوں۔ اس کمرے کی تعمیر کے لیے لازم ہے کہ اس کی دیواریں کنکریٹ سے انتہائی مضبوط بنائی جائیں، جس میں بڑی مقدار میں لوہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی چھت اور زمین 20 سے 30 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہیں، جبکہ اس میں لوہا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس سیف روم کا دروازہ، کھڑکی سٹیل کی ہوتی ہے، جبکہ اسے ایئر ٹائٹ رکھا جاتا ہے، جس سے باہر ہونے والے دھماکے کا دھواں، گرد و غبار یا کیمیائی اثرات اس سیف روم میں داخل نہیں ہوتے۔ قانون کے مطابق اس میں وینٹیلیشن کا باقاعدہ انتظام ہوگا، لیکن وینٹیلیشن کے لیے بنائے گئے مقام کے آگے بھی اسٹیل کی پلیٹ لگائی جائے گی، جبکہ پانی اور دیگر بنیادی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ پبلک پلیسز پر بڑے مقامات جیسے سب وے اسٹیشن یا انڈر گراؤنڈ واک وے کو اس طرح ڈیزائن کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی کہ وہ بھی شیلٹر کا کام کریں۔ لازمی، مضبوط، محفوظ مقامات سیف سیکیورٹی پلیسز کو اسرائیل میں عام طور پر مامادز کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح کے سیف رومز ہر اسرائیلی گھر میں جان بچانے والا معیار بن چکے ہیں۔ مامادز کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کیمیکل اور بایولوجیکل اٹیک سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران کے حملوں کے تناظر میں اسرائیل کی وزارت دفاع اور فوج کی ہوم فرنٹ نے یروشلم، تل ابیب سمیت کئی بڑے شہروں میں درجنوں نئی قسم کی پناہ گاہیں نصب کرنا شروع کی ہیں، جن کو اربیل کا نام دیا جا رہا ہے۔ اربیل زیادہ مضبوط اور بند یونٹس ہیں جن میں بھاری دروازے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے تھے،
جس سے نقصانات بھی ہوئے تھے۔ اس لیے فوج نے نئی پناہ گاہیں خاص طور پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے کی صورت میں ہونے والے دھماکوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اسرائیلی ماہرین کا خیال ہے کہ سیف رومز مامادز میزائل حملوں میں زخمی ہونے کے خطرے کو کم کرتے ہیں، جس سے میزائل حملوں یا جنگ میں شہری علاقوں میں لوگوں کے زندہ بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگ کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق لڑائی کے دوران جو بھی اسرائیلی شہری شدید زخمی یا ہلاک ہوئے وہ ان پناہ گاہوں میں موجود نہیں تھے۔ اسرائیل میں محفوظ مقامات کی کئی اقسام بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 ٹائپس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے لوگوں کے ذاتی گھروں، فلیٹس میں بننے والے سیف رومز، جن کو مرخاؤ موگن دیراتی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ ترجیح والے سیف پلیسز ہیں، کیونکہ یہ رہائش گاہ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ہنگامی صورتحال میں اسرائیلیوں کو ان تک فوری رسائی ممکن ہوتی ہے۔ دوسرا یہ وہ مقامات ہیں جہاں حملے کی صورت میں دن یا رات کسی بھی وقت شہری زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مرخاؤ موگن کماتی پر، یعنی ایسے مقامات جو کسی ہائی رائز یعنی بلند بلڈنگ کے کسی فلور پر ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر بلند و بالا عمارتوں میں دفاتر ہوتے ہیں۔ ان دفاتر میں کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے سیف سیکیورٹی روم ہر فلور پر بنایا جاتا ہے، جس کو اس فلور پر کام کرنے والا ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ ویسے تو اب اسرائیلی شہروں کی بلند رہائشی عمارتوں میں ہر اپارٹمنٹ میں سیف روم بنایا جاتا ہے۔ البتہ وہ عمارتیں جہاں یہ انتظام نہیں ہے، وہاں ہر فلور پر اب مرخاؤ موگن کماکی موجود ہیں۔ سب سے آخر میں بات کرتے ہیں مکلات تزیبوری کی۔ یہ ان سیف پلیسز کو کہا جاتا ہے جو سرکاری طور پر تعمیر کی گئی عوامی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ پناہ گاہیں جزوی طور پر زیر زمین ہوتی ہیں۔ ان کو زیادہ رش والے علاقوں میں بنایا جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں سب وے اسٹیشن اور زیر زمین واک وے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ حملے کی صورت میں ان کو سیف پلیس کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اسرائیل میں سیف پلیسز اہم تو ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو بنانے پر لاگت کتنی آتی ہے۔ اسرائیل میں ایک مماد کی تعمیر پر عام طور پر گھر کی کل تعمیراتی لاگت میں $5,000 سے $10,000 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ فوجی خطرات کا مستقل سامنا کرنے والے ملک کے لیے یہ حفاظت اور ذہنی سکون کی ایک چھوٹی سی قیمت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے کسی علاقے میں جب سائرن بجتے ہیں تو لوگوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن یہ اتنا سیدھا طریقہ نہیں ہے کہ سائرن بجے اور شہری سیف پلیس میں پہنچ گئے، بلکہ اسرائیلی فوج کے ہوم فرنٹ کی جانب سے الرٹ کے 4 مراحل ہوتے ہیں، جس میں سائرن بجنے سے تقریباً 1.5 منٹ پہلے حملے کی وارننگ دی جاتی ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس نظام میں یہ خاصیت موجود ہے کہ جب بھی کوئی میزائل کسی علاقے کی جانب داغا جاتا ہے تو اس کی فوج کو معلومات مل جاتی ہیں۔ اس انفارمیشن کی بنیاد پر حملے کی زد میں آنے والے علاقے کے شہریوں کو ان کے موبائل فون پر وارننگ کے میسج ملتے ہیں۔ اکثر افراد تو اس وارننگ کے ساتھ ہی شیلٹرز میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ باقی سائرن کی آواز پر حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں، جن میں سیف روم تک فوری رسائی، زمین پر لیٹ جانا یا بلند عمارت ہونے پر سیڑھیوں میں پناہ لینا شامل ہوتا ہے۔ جو افراد سیف روم میں پہنچ جاتے ہیں وہ مماد میں داخل ہونے کے بعد ہینڈل کو 90 ڈگری پر اوپر کی طرف موڑ کر لاک لگا دیتے ہیں۔ سٹیل کی کھڑکی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور اسے بھی لاک لگا دیا جاتا ہے۔ وینٹیلیشن پائپ پر لگا سٹیل کا ڈھکن بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسرائیلیوں کو ہر سائرن کے بعد کم از کم 10 منٹ تک پناہ گاہوں میں رہنا ہوتا ہے تاکہ دھماکے کی صورت میں گرنے والے ملبے یا مزید اٹیکس سے بچا جا سکے۔ ہنگامی صورتحال کے لیے ایک بیگ تیار رکھنے کی بھی ہدایت کی جاتی ہے، جس میں پانی، خشک خوراک، ہنگامی روشنی، فرسٹ ایڈ کٹ، ادویات، ریڈیو پورٹیبل چارجر یا دیگر ضروری سامان رکھنے کی ایڈوائز دی جاتی ہے۔ اسرائیل کی طرح امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بھی سیف پلیسز یا سیف رومز بنانے کا تصور موجود ہے، لیکن امریکہ میں اسرائیل کی طرح اس حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی گئی۔ امریکی ریاستوں اوکلاہوما، کینسس اور فلوریڈا میں ٹورنیڈوز اور ہریکینز کے سبب ایسے کمرے تعمیر کیے جاتے ہیں جن میں شہری جانی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح یورپی ملک سوئٹزرلینڈ میں بھی کولڈ وار کے زمانے میں یعنی 1960 کی دہائی میں ایسے کمرے بنائے گئے تھے جن میں شہری ایٹم بم حملے کی صورت میں ریڈیشن سے محفوظ رہ سکیں۔ اس طرح کے ہزاروں شیلٹرز آج بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ فن لینڈ میں بھی اسی طرح کے بڑے بڑے شیلٹرز بنائے گئے ہیں اور یہ روس سے درپیش خطرات کے سبب تعمیر کیے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جو کئی دہائیوں سے پڑوسی ملک شمالی کوریا سے تنازعات کا شکار ہے۔
اس لیے جنوبی کوریا میں بھی سرکاری طور پر ایسے سیف پلیسز کی کنسٹرکشن کی گئی ہے جو کسی فضائی حملے کی صورت میں پناہ گاہ کا کام کرتے ہیں۔ یورپی ملک یوکرین پر تو ویسے بھی 2022 میں روس حملہ کر چکا ہے اور اب بھی وہاں جنگ جاری ہے۔ یوکرین نے شہریوں کو بم حملوں اور راکٹوں سے بچانے کے لیے بم شیلٹرز بنانے کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، اور اب اسکولوں اور سرکاری عمارتوں کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں بھی ایسے سیف پلیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے سیف روم سے متعلق حالیہ کنٹروورسی کی، جو ایران اور اسرائیل کے جنگ کے دوران زیادہ شدت سے سامنے آئی ہے، اور وہ ہے اسرائیل میں موجود غیر یہودی آبادیوں کے لیے ان شیلٹرز کی کمی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل کو ایک اپارتھائڈ یعنی نسل پرست ریاست کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ وہ رویہ اور ظلم و ستم ہے جو پوری دنیا دیکھ چکی ہے، لیکن اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں عملاً جو حقوق یہودیوں کو حاصل ہے، ان سے غیر یہودی شہری محروم ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات بھی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ یہودی اسرائیل کی کل آبادی کا صرف 73% ہے، باقی 27% مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ ان میں سب سے بڑی اقلیت عرب ہے، جو اسرائیل کی آبادی کا 21% ہے۔ ان کی اکثریت ان فلسطینیوں کے اولاد ہے جو اسرائیل کے قیام کے وقت ان علاقوں میں آباد تھے، جو اب اسرائیل کا حصہ ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہودیوں کے مظالم کے باوجود اپنی سرزمین نہیں چھوڑی تھی۔ اور اب ایک جانب تو اسرائیل میں ان علاقوں میں جا بجا سیف پلیسز اور شیلٹرز موجود ہیں اور نئے بھی تعمیر ہو رہے ہیں جہاں یہودی اکثریت میں ہیں، لیکن دوسری جانب اسرائیل میں موجود عرب اکثریتی علاقوں میں ایسے شیلٹرز نہ ہونے پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ ایران کے حالیہ حملوں میں اسرائیل کے شہر تمرہ پر بھی میزائل گرے تھے۔ ان بیلسٹک میزائل حملوں میں تمرہ میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، جبکہ نشانہ بننے والے اسرائیلی عرب تھے۔ ایران کے حملے میں نشانہ بننے والے شہر تمرہ کی آبادی 37,000 سے زیادہ ہے، جبکہ یہاں عرب آبادی اکثریت میں ہے۔ تمرہ کے باشندے ایک عرصے سے سیف پلیسز کی کمی کے بارے میں شکایات کر رہے ہیں۔ تمرہ کے میئر موسیٰ ابو رومی خود بتاتے ہیں کہ شہر کے صرف 40% باشندوں کے پاس سیف رومز یا بم شیلٹرز کی سہولت موجود ہے، جبکہ پورے شہر میں کوئی بھی پبلک بنکر یا پبلک شیلٹر تعمیر نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کے عرب رکن پارلیمان ایمن عودا نے اس مسئلے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست بدقسمتی سے اب اپنے شہریوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کی ایک رپورٹ بھی اس حوالے سے نشاندہی کر چکی ہے کہ سیف پلیسز کی تعمیر کے لیے عرب کمیونٹیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل میں عرب اور یہودی کمیونٹیز کے درمیان تحفظ کے لیے نمایاں فرق موجود ہے۔ اسی طرح ایسوسی ایشن فار سول رائٹس ان اسرائیل بھی کہہ چکی ہے کہ شمالی اسرائیل میں کئی عرب آبادی والے قصبوں میں پبلک سیف پلیسز، سیف ایریاز یا بم شیلٹرز کی سہولت کی کمی ہے۔ اسرائیل کے زیر انتظام علاقوں میں ایک بڑی تعداد میں عرب بدو بھی آباد ہیں۔ یہ عرب بدو دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، جبکہ ان کے دیہات میں بھی پناہ گاہوں کی کمی کا سامنا ہے۔ کئی علاقوں میں تو عرب بدو ٹین اور بلاک سے بنے عارضی ڈھانچے میں رہتے ہیں، جن میں نہ تو کوئی مضبوط کمرے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی رہائش گاہوں میں بنیادی حفاظتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کے یہ گھر میزائل حملوں سے کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ اس صورتحال میں بعض افراد تو پلوں کے نیچے بنے پائپوں میں پناہ لیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اسرائیل کی غیر سرکاری تنظیمیں پناہ گاہیں تو بناتی ہیں، لیکن یہ ضرورت سے بہت کم ہیں، جبکہ ایسے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ ان عرب علاقوں میں تعمیر کی گئی پناہ گاہوں میں عرب اسرائیلیوں کو داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی وہ امتیازی سلوک کا سامنا کرتے ہیں۔ اسرائیل میں سیف پلیسز کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے ہونے سے جہاں شہریوں کی جان بچتی ہے، وہیں ان کے کئی سائیکولوجیکل فوائد بھی ہیں۔ اسرائیلیوں کو یہ سیکیور فیل کرواتے ہیں کہ کسی آفت کے دوران وہ مخصوص محفوظ مقام یا جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ان کو پناہ ملے گی۔ سیف پلیسز کی موجودگی اسرائیلیوں کی عمومی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہاں بسنے والے یہودی خاندان اب انہیں اپنی حفاظت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل 8 ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔